ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا. اور یہ مرتد اور کافر بنانے کا واقعہ امام ابن قیم نے تلبیس ابلیس اور محدثین نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک مؤذن جس کو صالح المؤذن کہا جاتا تھا، وہ مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا تھا. 18 برس اس نے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی. اس کے ایک ہمسائے کے اندر ایک پادری کا گھر تھا، ایک عیسائی کا گھر تھا. ایک دن مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا. اب حکم کیا اللہ کا کہ نظر اٹھ جائے، پڑ جائے تو جھک جائے. یہ نہیں کہ نظر اٹھی غیر محرم کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی. جس نے نظروں کو ٹکا لیا اس کا انجام اس طرح کا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ صالح المؤذن 18 سال کا عبادت گزار بندہ پادری کی بیٹی کو دیکھا. اب حکم تو یہ تھا کہ نظریں جھکا لے. اب حکم تو یہ تھا، ایک نظر پڑ گئی، ختم ہو گئی بات. اگر اللہ کے ایمان کی لذت لینی ہے، اگر اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کا لطف لینا ہے، تو حکم یہ تھا اب نظر جھک جائے. نظر جھکی نہیں، ٹک گئی. اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے نظر کے اندر. اور جو فلسفی اور منطقی اور عقلی اور لبرل اور سیکولر لوگ اس بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہیں، جی نظر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہے، یہ ہرزہ سرائی ہے. نظر ایک ایسا تیر ہوتا ہے جو چلاتا تو انسان ہے اور سوچتا ہے میں اگلے کو گھائل کروں گا، وہ میری نظروں کا شکار ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا؟ تیر بھی خود چھوڑا، شکار بھی خود کیا. اندازہ یہ ہے کہ تیر میں چھوڑ رہا ہوں، زخمی مد مخالف ہوگا، مد مقابل ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے اس نظر کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ گھائل اور زخمی بھی انسان خود ہو جاتا ہے. شکار کے لیے تیر بھی خود چھوڑا اور زخمی بھی خود ہی ہو گیا. پادری کے گھر میں چل پڑا، کہا مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے. میں اس کی محبت کا شکار ہو چکا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اب رات دن نیند اڑ چکی ہے. انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، تیرا ہمارا جوڑ نہیں بنتا. ایک ہی شرط ہے، ایک ہی صورت ہے. واقعے کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے گا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر لیں گے. یہ صالح المؤذن ہے، 18 برس کا اذان دینے والا ہے. ایک نظر کا تیر ہی چھوڑا، خود ہی گائل ہو گیا. محدثین نے لکھا ہے، بڑا سخت باب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. کہا وہاں پہ گیا گھر میں ان کے اور کہا میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور اسی پر بس نہ کیا. کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اب میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. وہ کہتے ہیں جا تیاری کر، تیرا نکاح کرتے ہیں. وہ تیاری کرنے کے لیے چھت کے اوپر غسل خانے کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا، سر بھی پھٹ جاتا ہے، دماغ بھی باہر آ گیا. ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا. جو ایک دن پہلے صالح المؤذن کے نام سے مشہور تھا، آج تاریخ کے اندر نشان عبرت بنا ہوا ہے کہ ایک نظر کی وجہ سے، ایک بد نظری کی وجہ سے مرتد ہو کے مر گیا. میں اور آپ، ان نظر سے کیا ہوتا ہے؟ تنہائیوں کو اپنی جس بندے نے پاک صاف نہیں کیا، اللہ کی قسم جس نے مخلوق کی حیا تو کی ہے کہ مخلوق کے سامنے برے کام نہیں کرتا، لیکن اپنے خالق کی حیا نہیں کی، اس کو اس حیا کا کوئی فائدہ نہیں. مخلوق کی حیا ہے اور خالق کی حیا ہی نہیں. صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ خالق کے سامنے اتنے حیادار تھے. بعض صحابہ زندگی پوری گزر گئی، آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا، صحابہ کا نام بھی معلوم ہے، لیکن فتنہ باز لوگ ایسے ہیں جب ان صحابہ کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں مذاق اڑاتے ہیں. صحابہ کے دشمن. ان صحابہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر تنہائی کے اندر بھی اپنے سارے لباس کو نہیں اتارا. حضرت عثمان اور ابو بکر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عثمان ایسے تھے
جب وہ تنہائی میں بھی غسل کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی قسم عمر بیت گئی، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔